اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یہ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے پڑھنا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے اندر جو آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک گائے کا مختصر واقعہ تھا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم نے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس واقعے کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس گائے کے واقعے کو ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے۔ تو آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم، حکم دیتے تمہیں، أَن تَذْبَحُوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائیں، قالوا، وہ بولے، أَتَتَّخِذُنَا، کہ حضوا، کیا تم ہمیں مسخرہ بناتے ہو، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق بناتے ہو؟ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، خدا کی پناہ، ان اکونا، یہ کہ میں ہوں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ ان کا جو واقعہ تھا، ایک بندے نے اپنے کزن کو مار دیا تھا اور پھر اس کا الزام دوسرے لوگوں پر ڈالنے لگا۔ تو اس کا حال معلوم کرنے کے لیے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارو، تو وہ اس کا حال اپنا حال بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مذاق کی ایسا کیا تو مجھے خدا کی پناہ ہے کہ میں جہلوں سے ہوں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 68 کے اندر، اس آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالو، وہ بولے، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کہیں کیسی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہے۔ قالا، تو فرمایا، انا یقولو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک، بقرۃ، وہ گائے ہیں، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ جوان، اوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو گائے ہیں وہ نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ فَفْعَلُوا، پس تم کرو، ما تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دی جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کرو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 69، اس آیت نمبر 69 کے اندر، آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالو، تو وہ بولے، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، ہمیں بتا دے، لنا، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے۔ تو انہوں نے مزید سوال کرنے لگ گئے، پر انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہو، آپ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقولو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بقرۃ، گائے ہے، صفراء، پیلی گائے ہے، فاقع لونہا، خالص زرد رنگ ہے اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی اس کی خالص رنگت ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے، تو دیکھنے والوں کو جو بھی دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مزید سوال کرنے لگے جو کہ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی آیت نمبر 70 کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالو، وہ بولے، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، گائے کیسی ہے۔ یعنی تیسری مرتبہ پھر سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ، بے شک گایوں میں، تشابہ علینا، ہم کو شبہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، ہم راہ پائیں گے۔ اور اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔
تو مطلب یہاں انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ہم گایوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے, شبہ میں پڑ گئے, ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتایا جائے. تو جس کا جو جواب ہے وہ اگلی آیت کے اندر, آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قال موسیٰ نے کہا, انہ یقول, بے شک اللہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ, وہ گائے ہیں, لا ذلول, نہیں خدمت لی جاتی اس سے, تثیر الارض, کہ زمین جوتے, ولا تسقی الحرث, کی کھیتی کو پانی دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, کہ زمین جوتے یعنی زمین کے اندر ہل چلائے, جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر زمین کے اندر جو ہل چلائے جاتے تھے وہ جانوروں کے ذریعے چلائے جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہے جس نے جو نہ زمین جوتے کبھی, ولا تسقی الحرث, اور نہ انہوں نے کھیتی کو پانی دیا ہے. مسلمۃ, بے عیب ہے, لا شیء فیہا, بے عیب ہے, اس کے اندر کوئی داغ نہیں, یعنی وہ بے عیب ہے, اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے. قالو, وہ بولے, الآن, اب, جیتا, آپ لائے ہیں, بالحق, وہ بولے کہ اب آپ حق لائے ہیں. فذبحوہا, تو انہوں نے اسے ذبح کیا. وما کانوا یفعلون, وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لائے ہیں, اب ہم پر یہاں بیان ہو گئی ہے. تو وہ ذبح تو کر رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے. تو اس کا جو ڈیٹیل ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پچھلی ویڈیو کے اندر موجود ہے, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, جب تم نے قتل کیا, نفساً, ایک جان کو, فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا, تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. یعنی جو ہم نے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ کسی کو قتل کر دیا اور پھر اس کا جو الزام تھا وہ دوسرے لوگوں پر ڈالنے لگے. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم نے خون کیا تو اس کی ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ, اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا, مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, جو تم چھپاتے تھے. اب اس آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ, جب تم نے قتل کیا, نفساً, ایک جان کو, فَدَّرَأْتُمْ, تو تم ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے, فیہا, اس بارے میں, یعنی اس قتل کے بارے میں, اس مقتول کے بارے میں. واللہ مخرجن, اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا, ما کنتم, جو تم تکتمون, چھپاتے تھے, یعنی جو تم چھپا رہے تھے, ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ یہ قتل فلاں نے کیا ہے, فلاں نے کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا. فقلنا, پس ہم نے فرمایا. اسے جو اگلی آیت اب شروع ہو رہی ہے, آیت نمبر 73, اس آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, فقلنا, پس ہم نے فرمایا, اضربوہ, مارو اسے, ببادھا, یعنی مارو اس مقتول کو, اس گائے کا ٹکڑا, یعنی جو جس بندے کو قتل کیا گیا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو. کذالک, اس طرح, یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ زندہ کرے گا. ویریکم, اور تمہیں دکھاتا ہے, آیات ہی, اپنی نشانیاں, لعلکم, تاکہ تم تعقلون, تاکہ تمہیں کہیں عقل ہو. یعنی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اب گائے کے مارنے سے وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے اس کزن نے قتل کیا تھا, اور وہ بھی اس پر وہ بھی مجبور ہو گیا, اس سے اقرار کرنا پڑا کہ واقعی میں نے قتل کیا ہے. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس واقعے کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن مردہ زندہ کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں دکھاتا ہے کہ تاکہ تمہیں عقل ہو, تاکہ تم سوچو, تاکہ تم غور و فکر کرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے زندگی کے اندر بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ میں زندہ کیا, تو وہ قیامت والے دن بھی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح سے سمجھنے, پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ آیت نمبر 73 تک ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.